الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، رب کائنات کی ساری مخلوقات کی تعداد سے زیادہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب معاملات کرتے ہیں اور اس میں یقین دہانی کرانی پڑ جائے تو قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو یہ دے دوں گا، اللہ کی قسم میں پہنچ جاؤں گا، اللہ کی قسم میں آپ کا یہ کام کر دوں گا۔ جب اگلا قسم کھا لیتا ہے تو دیگر لوگ بھی اس کو سمجھاتے ہیں بھائی قسم کھا رہا ہے اور تمہیں یقین نہیں آ رہا، قسم کھانے پہ تو یقین کر لو، اور وہ یقین کر بھی لیتا ہے۔ یہ تو ہمارے جیسے آپس کے انسانوں کی بات ہے نا، کہ اگر پہلے 2 مرتبہ یہ چیز ریپیٹ کر چکا ہوں۔ جی فرمائیے۔ بات بڑی اچھی کہی آپ نے حدیث کی روشنی میں، لیکن ایک سمجھانے والے انداز میں اور ایک آسان طریقہ۔ ایک شخص اللہ پر ایمان بھی لے آیا، اس کی کتابوں کو بھی مان لیا، آخرت پر بھی ایمان لے آیا، اس کے رسولوں پر بھی ایمان لے آیا، اور کر رہا ہے برائیاں، جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو ایمان کہاں گیا؟ ایک مختصر سی ایک لائن والا جملہ صرف ایمان، اس کو اگر یاد رکھیں گے آپ تو انشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ جی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بنا لینا، یہ ایمان ہے۔ پوری زندگی ایمان سے کبھی نکلیں گے ہی نہیں ہے۔ ہر موقع پر، اپنے گھر میں ہو، اپنے دوست و احباب کی محفل میں ہو، سوسائٹی میں ہو، بازار میں ہو، کاروباری لین میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق بنا لینا، یہ ایمان ہے۔ سمجھنا بھی آسان ہے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ 1000 کا نوٹ پڑا ہوا نظر آیا، چاروں طرف دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دل چاہ رہا ہے کہ اٹھا لوں۔ مرضی تو اپنی یہ ہے، اللہ رسول کی مرضی کیا ہے؟ اگر اٹھاؤ گے تو اس کا اعلان کرو گے 1 سال تک، ورنہ چھوڑ دو، مت اٹھاؤ۔ اپنی مرضی چھوڑ دی، نہیں اٹھایا، میں تو کمزور ہوں، 1 سال تک کہاں اعلان کرتا رہوں گا میں، یا اٹھا لیا تو 1 سال تک اعلان کرتے رہے۔ یہ ہے اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ رسول کی مرضی کو مقدم رکھ لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اس ایمان والے پاور کے ساتھ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جائے گا، اس کا محبوب اور لاڈلا اور پیارا ہو جائے گا۔ رب کے جتنا قریب جانا چاہتے ہیں، اعمال صالحہ کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ یہ نیکی بھی، وہ بھی، وہ بھی، یہ نہیں اجے یہ چھوٹی سی نیکی ہے، چلو اگر چھوڑ دی تو کیا ہوا؟ نہیں، ممکن ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں ہم نے کی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہ ہو پائی ہوں، اور یہ چھوٹی سی نیکی جس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا، ممکن ہے ہم اس کو کر لیتے اور یہی قبول ہو کر کے رب العالمین ہمارا بیڑا پار کر دیتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمانی قوت کے بعد اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ دوسرا، اور تیسرا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا اور دوسروں کی ہوئی حق بات کی تلقین کو قبول کرنا۔ یہ نہیں کہ جی میں تو مولوی ہوں، میں تو عالم ہوں، میں تو مفتی ہوں اور میں تو فلاں ہوں، میں لوگوں کو بس کہوں اور وہ عمل کرے، اور اگر کوئی میری غلطی بتا دے تو میں کیوں مانوں؟ نہیں، میں تو باپ ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ، میری چھوٹی سی بیٹی وہ مجھے سمجھا رہی ہے،
اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہے ابو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اللہ کے نے اور رسول نے یہ فرمایا ہے، خبردار چپ کر جاؤ، بڑی لمبی زبان ہو گئی یہ تمہاری۔ نہیں نہیں نہیں، یہ وتواصوا بالحق کے خلاف ہے بات۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان کر دیا کہ کوئی حج تمتع نہیں کرے گا۔ کچھ دیر کے بعد انہی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام پہن کے اور حج تمتع کا تلبیہ پڑھتے ہوئے باہر آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ لوگوں نے کہا بھائی امیر المومنین نے منع کیا ہے، حج قران کرو گے، حج تمتع کوئی نہیں کرے گا۔ تمہارے باپ بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، خلیفۃ الرسول بھی ہیں۔ کہا تم میرے باپ کی بات کر رہے ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اجازت دی ہے حج تمتع کی، تو میرے باپ منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جب باپ کو یہ خبر پہنچی امیر المومنین کو، غصے نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسی اولاد دی ہے کہ اگر عمر سے غلطی ہو جائے تو بیٹا بھی اس اصلاح کرنے والا ہو۔ تو ہمیں تو یہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ ہم کو یہ سمجھا رہا ہے، ہم اتنے بڑے ہو کر کے سمجھنے کے باوجود پھر نہیں عمل کر پا رہے۔ ہمارے بچے نے ہماری رہنمائی کی، یہ تو میاں اللہ کی شکر گزاری کریں اس میں کہ اللہ نے ایسی نیک اولاد ہم کو عطا کری ہے۔ ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے رہیں اور ایک دوسرے کی نصیحت کو خود بھی قبول کرتے رہیں۔ اس لیے میں عام طور پہ بسا اوقات اپنے گھر والوں کی بھی باتیں سننی پڑیں گی، دوستوں کی بھی صلواتیں سننی پڑیں گی، معاشرے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہونے لگ جائیں، سامنے بھی اور پیچھے بھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی صبر کی تلقین کرے، کبھی غصہ آ گیا اور آپ کو کوئی صبر کی تلقین کر رہا ہے، اس کو بھی قبول ہو۔ یہ نہیں اسی کے اوپر چڑھائی شروع کر دیا، بھائی نظر نہیں آ رہا تو وہ مجھے گالی دے رہا ہے اور تو مجھے روک رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، صبر کی تلقین خود بھی ایک دوسرے کو کرتے رہیں اور دوسروں کی صبر کی تلقین کی ہوئی اپنے لیے قبول بھی کرتے رہیں۔ یہ تین عمل ایمان کی قوت کے ساتھ جو کر رہا ہوگا، رب تبارک و تعالی نے ضمانت دے دی، گارنٹی دے دی کہ یہ کامیاب ہیں، یہ نقصان سے بچ گئے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، حج تمتع کس کو کہتے ہیں؟ حج قران تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا ہے وہ حج قران کیا ہے، اور حج قران کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میقات سے جب احرام باندھے تو اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو، یا وہ پہلے سے بھیج دے یا انتظام کر لے، پیچھے کوئی لے کر کے آ رہا ہے، قربانی اس کے گھر سے جائے گی، وہاں یہ حج قران ہوا کرتا ہے۔ اور حج قران میں عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد احرام نہیں کھلے گا، احرام باندھے رہیں گے۔ حج تمتع کے اندر یہ ہے قربانی کا جانور لانے کی ضرورت نہیں، عمرے کا احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا، 7 راؤنڈ لگائے، صفا مروہ کی صحیح کی، بال منڈوا لیے، عمرہ پورا ہو گیا، احرام بھی اتر گیا۔ اب یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھنا، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بیت اللہ کی زیارت کے لیے حج پر لے جائے، عمرے پر لے جائے، اور جو کچھ ایک ہی ہے، چاہے ضحیٰ کہہ لیں، چاہے چاشت کہہ لیں، چاہے اشراق کہہ لیں، اس کی 2 رکعتیں بھی ہیں، 4 بھی ہیں، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہیں، الگ الگ 2 رکعتیں۔ جی، صلاۃ اللیل مسنا مسنا، اور ایک روایت میں صلاۃ النہار مسنا مسنا، نفلی نماز جو ہے وہ رات کو بھی اور دن میں بھی نفلی نماز یہ 2 رکعتیں کر کے پڑھنا یہ افضل ہے۔ جی
بالکل بالکل. میری بات ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی ٹوٹل غلط پڑھ رہے ہیں. تو اس میں جو خاص ہے، میں نے جو سنا ہے کہ 7 شرائط ہے. سجدے کی حالت میں اگر دونوں پاؤں اٹھے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. دونوں پاؤں اٹھ جاتے ہیں. آپ کے پہلے اس سوال کا جواب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ 7 اعضاء پر کرو. 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا ہے. دونوں پیر ان کی انگلیاں زمین پر ٹکی ہوئی ہوں اور انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں. 2 ہاتھ صرف یہ بازو سمیت نہیں زمین کے اوپر یہ رکھا ہوا ہو. دونوں گھٹنے کتنے ہو گئے جی؟ 6. اور ایک ہے یہ ناک سمیت پیشانی. ان 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے. اگر بالفرض کسی شخص کے پیر اٹھ گئے عمدن یا بغیر عمد کے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوگی، ایسا نبی نے نہیں فرمایا. لیکن پیر اٹھانے نہیں چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. جی دوسرا سوال آپ کا. یہ شرائط امت نے رکھی ہیں، یہ شرط نبی نے نہیں لگائی. کہیں بھی کسی حدیث میں یہ شرط نہیں پائی جا رہی، یہ امت کے لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ لگائی ہیں. جی میں کہ آج کل نکاح کی کیا کیا صورتیں ہیں، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسنون طریقہ بتایا کہ اس کے اندر نکاح، پہلی چیز یہ ہے نکاح کیا جائے گھر آباد کرنے کے لیے. نکاح کیا جائے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے نظریے سے. نکاح کیا جائے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے سے. کیوں کہ اللہ نے جو قرآن پاک میں آیتیں ہیں اور نکاح میں پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر یہ حکم دے دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. جو رشتہ تمہارا قائم ہو رہا ہے، ازدواجی زندگی میں قدم رکھ رہے ہو، 2 گھرانے 2 خاندان مل رہے ہیں، یہ جو رشتہ داریاں قائم ہو رہی ہیں اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم نے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے یا نہیں. تو یہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے نکاح کرے. اور اس میں ایجاب و قبول، ایجاب و قبول سے پہلے لڑکی کا ولی ہونا لازمی اور ضروری ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. بلکہ ایک اور مقام پہ فرمایا ایما امرأۃ نکحت بنفسها فہی باغیہ. جس عورت نے از خود اپنا نکاح کروا لیا بغیر ولی کی اجازت کے تو وہ زانیہ ہے. اور ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا نکاح ہی باطل ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہے. اور اب جو ہمارے زمانے میں خاص طور پر یہ ہمارے دیوبندی حضرات اور سنی حضرات، بریلوی حضرات کہ ہاں جو نکاح ہوتا ہے کون سا حلالہ والا، طلاق دے دی، کہا جی بغیر حلالے کے رجوع نہیں ہو سکتا. اب وہ حلالہ کیا ہے؟ آج نکاح کر لو، ہم بستری کرو، کل طلاق دے دو. اللہ کے رسول